میرے محترم بھائی بہنوں، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور جو جوڑوں کا صدقہ ہے نا، عید الفجر کے بعد نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جانا، صبح کے اذکار کرنا اور سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہنا، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی سمجھیں نا، جب رات دن میں شفٹ ہو رہی ہوتی ہے اور دن رات میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جو فورس آف گریوٹی ہوتی ہے نا، وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر سے اس وقت جتنی پینز ہیں، پرابلمز ہیں، اگر آپ لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اہتمام کیجئے۔ ایک یہ عمل جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، اور لمبا سجدہ کیجئے، اتنا مفید ہے۔ میں نے کتاب لکھی نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو لمبا سجدہ کرنا ہے نا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں، واللہ لوگ اپنا سر سجدے سے اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ یہ کمر کے درد کا کتنا زبردست علاج ہے، اور یہ جو جوڑوں کا علاج ہے نا، آپ کو شاید یاد ہوگا وہ حدیث جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی اور چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں کیا بن گئے تھے؟ گٹے بن گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ باندیاں آئی ہیں تو اپنے لیے تم بھی کوئی کام والی لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، لیکن وہاں رش تھا تو حیا کی وجہ سے واپس لوٹ آئیں۔ جب واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کہ بات ہو گئی؟ آپ نے کہا نہیں، میں تو گئی تھی لیکن وہاں رش تھا تو میں تو واپس آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری جو باندیاں آئیں تھیں ان کو تقسیم کرنے کے بعد واپس آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ آپ آئے تھے، آپ نے بات بھی نہیں کی اور واپس چلے گئے، تو کیا معاملہ تھا؟ تو حیا کی وجہ سے پھر بات نہیں کہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ باندیاں آئی تھیں، میں نے بھیجا تھا، کام کر کر کے تھک جاتی ہے، چکی چلا چلا کے گٹے بن گئے ہیں اور جوڑوں میں درد ہوتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہیں، تو میں نے کہا تھا تم بھی اپنے لیے کوئی باندی لے لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بیٹی فاطمہ، کیا میں تجھے باندی سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ جو ہر نماز کے بعد آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، یہ آپ کے ایک ایک جوڑ کا بہترین علاج ہے۔ یہ آپ کے ایک ایک جوڑ کا بہترین، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کو علاج سمجھا، حالانکہ اس کے بارے میں روایات موجود ہیں لیکن ہم اس پہ عمل ہے۔ اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین، ہمارے ہاں تو ہر بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی بتائیں، یہ والے طریقے تو چلو ٹھیک ہے، ثواب والے ہیں، اجر والے ہیں، چلو ٹھیک ہے مان لیا، اس سے بھی بہتر ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں کیا بتاؤ؟ دوائی بتاؤ۔ یہ بہترین دوائی ہے۔ ہمارے ہاں نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کا معمول دھیرے دھیرے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ادھر سلام پھر وہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، یقین مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کہاں پہ پڑھتے تھے؟ اپنی انگلیوں پہ۔ اور یہ جو انگلیاں ہیں نا، واللہ ان کے اندر نا آپ کو پریشر پوائنٹس ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ اور یہ آپ کے جوڑوں کے اور پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے، لیکن ہمارے ہاں ریسرچ ہی نہیں ہے، اور ہم تو صرف اگر یہ سننا سمجھ کے ہی کر لیں، اور ریسرچ تو وہ کرتا ہے نا جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ان کے نبی نے بتایا، میں پہلا تلاش تو کر کے دیکھوں واقعی اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بلائنڈ ٹرسٹ ہے، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے نا۔ تو پہلے نمبر پہ جو معمولات زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے، ہمیں اس کو ہمیشگی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اپنانا چاہیے۔ دوسری بات میرے محترم بھائیوں، دوائیوں کے چکر میں نہ پڑا کرو۔ آسان سا میں ایک ڈرنک بتاتا ہوں جس کو ہم نے گولڈن ملک کا نام دیا۔ اس میں ہم نے 5 چیزیں لوگوں کو متعارف کرائیں کہ ہلدی لو، دار چینی لو، سونف لو۔ ہلدی، دار چینی، عموماً گھروں میں پرانے وقتوں میں کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ دودھ میں کیا ڈالتے تھے؟ ہلدی اور دال چینی ڈال کے ان کو دیتے تھے۔ سونف ساتھ اس لیے ایڈ کر دی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہلدی اور دار چینی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، سونف جو ہے وہ اس کو نیوٹرل کر دے گی، اور اس کے علاوہ پیٹ کو صحیح کرنے کی یہ دنیا کی بہترین دوائی ہے۔ ہلدی، دار چینی، سونف برابر مقدار میں لو، اس کو آپ نے کوٹنا ہے، گرائنڈ نہیں کرنا۔ 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ڈالو، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ ڈالو، اگر افورڈ کر سکتے ہو تو اس میں 1 چٹکی زعفران ڈال دو۔ واللہ یہ جوڑوں کے درد کا، پٹھوں کے درد کا، کمر کے درد کا نیچرل بہترین علاج ہے، اور جس نے اس کو مستقل بنیادوں پہ استعمال کیا، یقین مانیے میں مدینے میں تھا، میں سڑک پہ کھڑا ہوا تھا، ایک شخص بڑی سپیڈ سے گاڑی گھما کے اس نے میرے پاس لایا، تو مجھے اتر کے اس نے پہلے بوسہ لیا، مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں 18 سال سے پٹھوں کی اور جوڑوں کی اور ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا تھا، اور میں نے یہ کام وام کرنا چھوڑ دیا تھا، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میں نے جب سے 3 مہینے پہلے میں نے آپ کا یہ ایک لیکچر سنا، اور میں 3 مہینے سے یہ ہلدی، دار چینی، سونف والا دودھ پی رہا ہوں۔ میری 9 بیٹیاں ہیں، وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا یقین مانیے پہلے 3 4 5 گھنٹے کام نہیں کر سکتا تھا، اب میں 12 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، صرف یہی پی کے۔ یہ بہترین علاج ہے۔